مدینہ پاک کے باہر ایک بستی تھی، اس کے اندر ایک عورت فوت ہو گئی۔ ایک عورت فوت ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئی نا، 4-5 عورتیں ان کو نہلانے کے لیے اس کو نہلا رہی ہے، اس میت کو۔ تو ایک عورت نے نہلاتے نہلاتے نا اس کی ران پر ایسے ہاتھ پھیر رہی ہے، پانی پھیر رہی ہے، اور یہ بات کہنے لگی کہ یہ عورت جو ہے نا جس کو ہم نہلا رہے ہیں، اس کا فلاں غیر محرم سے کسی فلاں آدمی سے غلط تعلقات تھے۔ یعنی اس پر ایک الزام لگا دیا کہ اس کے فلاں آدمی کے ساتھ کیا تھے؟ غلط تعلقات تھے۔ جب اس نے اتنی بات کہی، اس عورت کا ہاتھ، زندہ عورت کا ہاتھ جو غسل کروا رہی تھی نا، اس مردہ عورت کی ران کے پاس ساتھ لگ کے چمٹ گیا۔ اب اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی میت کو نہلاؤ، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کتنی دیر ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی عورتیں کہ بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا ہاتھ اس کی ران پہ چسپاں ہو گیا ہے، اور وہ میت اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اچھا، اب مشورے شروع ہوئے تو کسی نے کہا ایسے کرو، چھری منگوائی اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو، جس کا ہاتھ میت کو لگا ہوا ہے نا، جس نے اس پر تہمت لگائی اور جھوٹی تہمت، اس کا ہاتھ چھری سے کاٹ دو۔ تو جن کی وہ عورت تھی وہ کہنے لگے ہم اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹوا سکتے، ہماری عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہم نہیں کٹوائیں گے۔ اچھا، کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو، وہ میت جو عورت ہے نا اس کی ران سے گوشت کاٹ دو تاکہ اس کا ہاتھ کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے۔ تو جو میت والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہماری ہم میت کو خراب نہیں کریں گے، ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ اب وہ میت کا ہاتھ، میت کا جسم اور وہ عورت کا ہاتھ اس کے ران کے اوپر چسپا ہوا ہے، نہیں چھوٹ رہا۔ یہ مسئلہ مدینہ پاک میں آئے، اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان سے جا کر کے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا حضرت ایسا ہو گیا ہے یہ معاملہ، اب کیا کریں؟ کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں پہنچے اور جا کر کے سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے مجھے ماجرا بتاؤ، آخر وجہ کیا بنی؟ کہنے لگی یہ عورتیں غسل دے رہی تھی، غسل دیتے دیتے اس عورت نے یہ بات کہی ہے کہ اس عورت کا فلاں آدمی سے غیر تعلقات تھے۔ ان کا اچھا، انہیں کہا کہ یہ عورت 4 گواہ پیش کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تو نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ قرآن میں نظر دوڑائی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ تو اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ جو کسی پر بہتان لگا دے وہ 4 اغوا پیش کرے، اگر 4 اغوا اس کے پاس نہیں ہے اس کو پھر 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے تو قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ جو کسی پر بہتان باندھ دے، جھوٹا الزام لگا دے، ہم تو ایسے ہی کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں نا، ہمیں کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ کا قرآن کا یہ فیصلہ ہے جو کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے، جھوٹا الزام لگا دے تو اس پر 4 اغوا پیش کرے۔ اگر 4 اغوا پیش نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ اس عورت کے کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اب اس کو کوڑے لگنے شروع ہوئے، جب 75 کوڑے لگے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوا، 76 77 78 79 لیکن اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ جب 80واں کوڑا لگا نا، اس کے 80 کوڑے مکمل ہوئے، اسی وقت اس کا ہاتھ اس کی ران سے جدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ، اور موطا امام مالک اس کی شرح کے اندر یہ واقعہ تحریر کیا ہوا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا، کہ اللہ کا قرآن سچا ہے اور اللہ کا ہر فرمان کیا ہے؟
سچا ہے۔ تو اس لیے جو کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا اللہ کے قرآن میں یہ ہے، یا تو وہ 4 شہادتیں پیش کرے، اگر شہادتیں پیش نہیں کر سکتا تو اس کی سزا قرآن میں کیا ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو جب اس عورت کو اس نے ایک مردہ عورت پر جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی تہمت لگائی، اور جب اس کے 80 کوڑے لگائے گئے، اس کا ہاتھ اس کی ران سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن سچا ہے، تو اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان کیا ہے، سچا ہے۔